تو اب اگر امیجن کریں کہ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، کہنے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو کچھ لوگ ان کے اوپر یقین لے آئے اور کچھ لوگ ان کے اوپر یقین نہیں لے کے آئے۔ تقریباً 1400 سال پرانی مسجد ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے جنات جو ہے وہ ایمان لائے۔ یا غار حرا میں آپ جو ہے وہ ہائیک کر کے اوپر جا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ خواب میں جب حکم ہوا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو وہ بیسیکلی اسی میدان میں جو ہے وہ ان کو پریپیئر کیا گیا تھا کہ علیکم جی، ابھی ہم زیارت کے لیے جانے لگے ہیں۔ مکہ کے اندر 10 سے 15 پلیسز ہیں جن کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ غار حرا ہے، غار ثور ہے، منہ ہے، اور بھی کافی ساری پلیسز ہیں۔ مسجد جن ہے جو بیسیکلی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ غار حرا جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اور جب مکہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ظلم و ستم زیادہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ رستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا تھا کچھ ٹائم کے لیے، اور پھر وہ جو ہے وہ آگے ہجرت کر گئے تھے۔ یہ ساری جگہیں آپ کو دکھائیں۔ بیسیکلی ٹیکسی میں بیٹھ چکے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ ٹیکسیز جو ہے وہ سستی مل جاتی ہیں، اتنی مہنگی ٹیکسیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ یو کے سے اسپیشلی ٹریول کر کے آ رہے ہیں تو ٹیکسی آپ کو کافی سستی لگے گی کمپیئر ٹو یو کے۔ اوبر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ٹیکسی کے پاکستانی بھائی، انڈین بھائی بہت زیادہ آپ کو مل جائیں گے۔ ہمیں تقریباً 150 سعودی ریال کی جو ہے وہ یہ ہماری رائڈ بک ہوئی ہے۔ یہ ہمیں ساری جگہوں پہ لے کے جائیں گے۔ بیسیکلی غار حرا ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے عبادت کیا کرتے تھے، اور پہلی وحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہیں پہ نازل ہوئی تھی۔ یہ میرے پیچھے آپ غار حرا دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے آتے تھے، اور یہیں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اب اگر امیجن کریں کہ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، جہاں پہ اللہ کے سب سے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، وہ یہاں سے گزرتے ہوں گے، کس طرح وہ عبادت کے لیے وہ اوپر جا کے غار حرا میں عبادت کرتے ہوں گے۔ اب اگر یہ امیجن کریں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کیا منظر ہوتا ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ان گلیوں کے اندر، ان مکے کی گلیوں میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوں گے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہم جنت المالا میں جائیں گے۔ یہاں پہ موسٹلی صحابہ وغیرہ کی قبریں ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی جو ہے وہ جنت المالا میں ہے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور شاید سب سے پسندیدہ وائف تھی۔ میں جنت المنع کے باہر کھڑا ہوں، اور یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ، ان ساتھیوں کی قبریں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے اور ان کے اوپر ایمان لے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں۔ یہ بیسیکلی جنت المنع ہے، کیونکہ اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو انہوں نے لاک کیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ جو حج یا عمرہ کرنے آتے ہیں وہ اس کی زیارت یہاں باہر سے ہی کرتے ہیں۔ میں آپ کو اندر سے ان جالیوں کے اندر سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امیجن کریں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو کچھ لوگ ان کے اوپر یقین لے آئے اور کچھ لوگ ان کے اوپر یقین نہیں لے کے آئے۔ جو لوگ یقین نہیں لے کے آئے آج ان کے نام کے حمام بنے ہوئے ہیں، ابو جہل حمام۔ اور جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین لے آئے، لوگ لاکھوں میل سے ان کی قبروں کی زیارت کرنے آتے ہیں، یعنی آج تک ان کو اچھے الفاظ سے یاد رکھا ہوا۔ نیکسٹ جو ہے وہ بیسیکلی ہم مسجد جن کی طرف جائیں گے، جہاں کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی جنات جو ہے وہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ یہ تقریباً 1400 سال پرانی مسجد ہے، اور یہ کافی دفعہ رینویٹ وغیرہ بھی ہوئی ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی مسجد جن ہے، اور یہاں پہ ٹورسٹ وغیرہ جو بھی لوگ کافی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اس کو دیکھنے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بازار وغیرہ بھی ہے، آپ یہاں سے اگر کچھ شاپنگ وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 1400 سال پرانی مسجد ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے جنات جو ہے وہ ایمان لائے تھے۔ یہاں کی ایک پرو ٹپ آپ کو دے دوں کہ جب بھی آپ زیارات پہ نکلیں تو کوشش کریں پانی اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے یہاں پہ، اور آپ کو پیاس ضرور لگے گی۔ ابھی جنوری کا مہینہ اسٹل جو ہے وہ تقریباً 2-3 زیارتوں کے بعد ہی ہمیں جو ہے وہ پیاس لگی، پھر ہمیں 1 ریال کی یہ ایک بوتل جو ہے وہ لینی ہوئی۔ اگر آپ کھانے کے شوقین ہیں تو بہت سارے ہوٹل یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے، پاکستانی ہوٹل بھی ہیں کافی سارے، پاکستانی شاپنگ وغیرہ بھی ہے جہاں یہ سامنے آپ کو ایک پاکستانی ہوٹل کے ساتھ اسپیشلی انہوں نے لکھا ہوتا ہے پاکستانی ہوٹل، کیونکہ یوزلی ہم پاکستانیوں کو انڈین اور بنگالی فوڈ اتنی پسند نہیں آتی، ذائقہ اتنا اچھا نہیں لگتا، تو انہوں نے اسپیشلی مینشن کیا ہوتا ہے۔ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے غار ثور۔ ابھی ہم غار ثور میں جائیں گے، اور یہ جتنی بھی زیارتیں ہیں یہ ایک دوسرے سے کوئی بہت زیادہ فاصلے میں نہیں ہے، یہ مکہ کے اندر ہی آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ وزٹ کرتے ہیں۔ اس کے ارد گرد بیسیکلی حرم کے ارد گرد جو ہے وہ یہ جگہیں ہیں کافی ساری۔ بیسیکلی ہم غار ثور کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ یہاں پہ غار ثور ہے۔ پیچھے آپ کو غار ثور نظر آ رہی ہوگی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب
کافروں کو جو ہے وہ ایمان کی دعوت دے رہے تھے اس ٹائم پہ. جب ان کے اوپر ظلم کچھ زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. لوگوں کو جب شک ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں، خاصہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں پہ غار ثور میں قیام کیا. ذرا غور کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنے جو ہے وہ مشکلات جھیلی، کتنا انہوں نے آج تک جو ہے وہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے اور یس گروئنگ ریلیجن ہے. اسی وجہ سے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی اور اللہ کا کچھ خاص کرم ہے کہ یہی مذہب جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ گرو کر رہا ہے اس ٹائم. یہ جو غار ثور ہے یہ بیسیکلی تھوڑی سی مکہ سے ہٹ کے ہے. یہ اسی وجہ سے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خدا نخواستہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سینٹر سے بیسیکلی یہ غار جو ہے وہ باقی جو غار ہرا ہے یا جو دوسری غاریں ہیں ان سے تھوڑی سی ہٹ گیا، یعنی تھوڑا دور ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ قیام کیا تھا بیفور موونگ ٹو مدینہ. سارے لوگ یہاں سے بیسیکلی ہائیک کر کے غار ثور تک بھی جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے اور ہم نے اور بھی زیارتیں کرنی ہیں تو اب اس کے لیے اسپیشل ٹائم نکال کے غار ثور میں یا غار ہرا میں آپ جو ہے وہ ہائیک کر کے اوپر جا سکتے ہیں. لیکن میک شور کریں آپ کو تھوڑی بہت ہائیک کی پریکٹس ہونی چاہیے اور آپ کے پاس پانی جو ہے وہ ہر صورت ہونا چاہیے، کیونکہ دسمبر کے مہینے کے اندر بھی، جنوری کے مہینے کے اندر بھی یہاں شدید قسم کی گرمی ہے دن کے ٹائم. یا تو آپ بالکل صبح نکلیں یا رات کے ٹائم. یہاں سے آپ یہ کلفی بھی لے سکتے ہیں، پاکستانی کلفی. ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ بیسیکلی مزدلفہ بیسیکلی ایک فلیٹ سا ایریا یعنی ایک میدان سا ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ اکٹھی پڑھی تھی. مزدلفہ کا میدان ہے سارا، اس سائڈ پہ مزدلفہ کی مسجد ہے. یہ حج کے ٹائم پہ یوزلی جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں، ایک نارملی جو ہے وہ یہ مسجد وغیرہ بند ہی رہتی ہے. جو ہے نا عرفات ہے، یہ سامنے بیسیکلی عرفات ہے. عرفات پہنچ رہے ہیں ابھی، مزدلفہ ہو کے ابھی عرفات جا رہے ہیں. خالی سا پڑا ہے، حج کے دن میں ماشاءاللہ رونق ہوتا ہے، ادھر رش ہوتا ہے حاجیوں کا. میدان عرفات سے آپ آگے جاتے جائیں گے نا تو یہاں پہ آپ کو یہ مسجد نمرہ جو ہے وہ آگے نظر آئے گی. یہ سامنے جو ہے وہ بیسیکلی مسجد نمرہ ہے. ہم جو ہے نا جتنا ابھی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں نا اتنا حاجی لوگ پیدل سفر کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی عرفات تک. تو یہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے کوئی 20-25 کلومیٹر بنتا ہے. تو یہ سارا جو ہمارے پاکستانی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ میں ریٹائر ہو کے 70-80 سال میں جا کے حج کروں گا تو وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ حج. مناسب تو نہیں ہے تو وہ میرے خیال سے تو وہ بہت سارے حقوق جو حج کے حقوق وغیرہ ہوتے ہیں جو فرائض ہیں یا رکن ہیں جو لازمی آپ نے پورے کرنے، میرے خیال سے وہ کچھ کمپلیٹ نہیں کر پاتے. کچھ لوگ کر لیتے ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں کر پاتے ہوں گے. کیونکہ اگر یہ دیکھیں نا تو یہ ساری ریڈ قسم کی انہوں نے جو روڈ بنائی ہے نا یہ ساری پیدل واک ہے اور تقریباً ہمیں 10 منٹ ہو گئے ہیں اس کے اوپر ڈرائیو کرتے ہوئے اور یہ ختم نہیں ہو رہی. میں نے خیال کہ جو لوگ اپنے والدین کو بالکل جو ہے وہ 70-80 سال کی ایج میں، جو پہلے ہمارے دادا وغیرہ آتے ہوتے تھے، وہ پتہ نہیں کیسے یہ کرتے ہوں گے، لیکن کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ آئیں تاکہ آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی آسانی ہو. جو ہے نا بھائی نے صحیح بات کیا ہے کہ جو ہے نا اپنے والدین کے ساتھ آ جائیں. پچھلی دفعہ جو ہے نا کتنے لوگوں کی موت ہو گئی تو عرفات سے جو ہے نا واپس مزدلفہ کی طرف نہیں پہنچے، راستے میں جو ہے نا شہید ہو گئے تھے. یہ عرفات کی مسجد ہے، مسجد نمرہ، بڑی خوبصورت قسم کی مسجد ہے. یہ یوزلی جو ہے وہ بند ہی رہتی ہے، حج کے ٹائم جو ہے وہ اس کو اوپن کرتے ہیں. حج کے دن جو خطبہ ہے وہ بیسیکلی اسی مسجد نمرہ کے اندر ہوتا ہے. اگر دیکھیں تو یہ میدان عرفات جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اگین میں ریپیٹ کر دوں کہ جتنے بھی جو حج کے ٹائم پہ لوگ حاجی آتے ہیں وہ سارے یہ سارا ڈسٹنس پیدل جو ہے وہ طے کرتے ہیں. جو ہے نا یہ بنے ہوئے ٹینٹ کی طرح، حج کے ٹائم جو ہے نا اس کے اوپر ٹینٹ رکھ کے جو ہے نا حاجی لوگوں کو ریسٹ کے لیے جگہ ملتا ہے تو عبادت کرتے ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. یہ بالکل ہمارے سامنے جو ہے وہ میدان عرفات آ گیا ہے اور یہ اندر سے بیسیکلی انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور ہم باہر ہی جو ہے وہ یہاں سے چلیں گے. اندر سے انہوں نے جو ہے وہ بالکل قریب بند کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو پاکستانی، انڈین، پوری دنیا سے مسلم جو لوگ ہیں وہ نظر آئیں گے. یہاں پہ آئس کریمز وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہر جگہ پہ آپ کو آئس کریم وغیرہ جو ہے وہ اس کے نظر آئیں گے کیونکہ گرمی یہاں پہ عام طور پہ بہت رہتی ہے تو آپ یہاں سے آئس کریم وغیرہ لے سکتے ہیں. تو گرمی بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ یہ شکنجی وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں. یہ 5 ریال کا ایک ہے یہ.
بیسیکلی میدان عرفات ہے جو کہ تقریباً 20 کلومیٹر ہے سینٹر آف مکہ سے. ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ خواب میں جب حکم ہوا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے, تو وہ بیسیکلی اسی میدان میں جو ہے وہ ان کو پریپیئر کیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے جو ہے وہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. بعد میں پھر جو ہے وہ ایک دمبے کو قربان کیا گیا. عرفات کے اندر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو ہم پلین آف مرسی بھی کہتے ہیں, یعنی رحمت کا پہاڑ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کو یہاں پہ چھلیاں وغیرہ بھی مل جائیں گے. ہاؤ مچ از دس؟ 5 ریال. تو یہ 5 ریال کی بیسیکلی. مینا کے میدان میں کھڑا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا اس کو قریب سے دیکھیں تو یہ بیسیکلی خیمے وغیرہ سارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اور مینا کی مسجد بھی یہ نیچے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. حاجی وغیرہ آتے ہیں جب حج کے دوران تو یہاں پہ یہ ریسٹ وغیرہ کرتے ہیں. یہ کافی سارے خیمے ہیں جو واٹر پروف بھی ہیں. اور تقریباً مینا سے عرفات اور یہ جتنے بھی میدان ہیں یہ اچھا خاصا لمبا سفر ہے, اور حاجیوں کو یہ سارا سفر پیدل جو ہے وہ طے کرنا پڑتا ہے. ہاں کوئی اگر معذور ہے تو بعض اوقات اس کے لیے کچھ ایکسیپشنز وغیرہ ضرور ہیں, لیکن موسٹلی جو ایک نارمل حاجی ہے یہ سارا سفر جو ہے وہ پیدل طے کرتا ہے. تو حج ایک عملات کا نام ہے, یعنی ایک آپ نے ایک پرفارمنس دینی ہے, ایک عمل کرنا ہے. اس میں کوئی اس طرح کوئی ذکر و اذکار اتنے زیادہ نہیں ہے, لیکن جتنا زیادہ آپ کو جو ہے کچھ اعمال آپ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے یا جو اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم دیا ہے وہ اعمال آپ نے بیسیکلی یہاں پہ پرفارم کرنے ہیں. سے یا پاکستان سے کس طرح آپ سستے میں جو ہے وہ عمرہ کر سکتے ہیں, یہ ساری ویڈیو میں نے جو ہے وہ ڈالی ہے. کس طرح آپ خود ہی اپنا ویزا فائل کریں, ای ویزا یا عمرے کا الگ سے بھی ویزا ہوتا ہے وہ بھی آپ فائل کر سکتے ہیں, اور کتنے کم پیسوں کے اندر آپ جو ہے وہ UK میں عمرہ پرفارم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.